الحمد لله كفى والصلاة والسلام على نبيه الحبيب المصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، عزیز، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے لیے اور آپ کے لیے سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے کہ اپنا یہ ادارہ طیب المدارس جس کے بانی والی حضرت حکیم ظہیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ماشاء اللہ اس کے زیر سایہ ہمارے گھر کے جو قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ماشاء اللہ ان لوگوں نے اپنا بھی پروگرام پیش کیا اور ایک بچہ جن کے حفظ کی تکمیل ابھی ہوئی اور کسی کے توٹیل میں گویا ہے پورا پروگرام ہوا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ابھی بسم اللہ ہے، شروعات ہے. سال میں جو بچے فکس کرتے ہیں ان کی جو تعداد ہوتی ہے تو سال کے ختم پر یہی تعداد آتی ہے کہ کتنے بچے حافظ ہوئے. تو ہم لوگوں کے یہاں شکل میں تو ہوتا یہ ہے کہ بچے آگے پیچھے اس کی تکمیل کرتے ہیں، لیکن ختم دعا کی جو مجلس ہم لوگ رکھتے ہیں بچے رکھتے ہیں. یہ ہوتا یہ ہے کہ حافظ کی خوبصورتیں رہیں اور ایک ہی مجلس میں 300 3200 2800 لوگ ایک مجلس میں سب کی دعا ہوگی، اکٹھے ہوگی. اب ہم لوگوں کے یہاں اب یہ ہے کہ ہم لوگ علاقہ آزو بازو کے آواز کو ہم لوگ مزدور نہیں کر پاتے ہیں. علاج بڑا ہے، اس کے تعلقات وسیع ہیں، ایک بھاری بھرکم جلسہ ہو جائے نہ کرتے کرتے ہی ایک بڑا جلسہ ہو جائے. اور اب اس کو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ نا ہمارے نانی صاحب کے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہی اسی کو پسند کرتے تھے، بڑے صاحب کے ساتھ کام کرنا ہے تو اشتہار اور شہرت یہ اس کو نہیں دیجیے اور ایسے ہی اخلاق کے ساتھ، محنت کے ساتھ، غلامی کے ساتھ پڑھائیے. ایک دفعہ جو ہے ان کی زندگی میں 21 سے 32 بچے حافظ ہوئے. کسی استاد نے اخبار میں دے دیا کہ سکول میں مثال 32 بچے الحمدللہ حافظ ہوئے. تو نانی صاحب مرحوم نے اساتذہ کے درمیان کہا اور ان کو جو کہنے کا اندازہ کیا یہی صاحب اخلاق ہے، یہی اخلاق ہے آپ لوگوں کا. اخبار دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اخبار میں کیوں دیا آپ نے؟ یہی ہے آپ کا اخلاق. اور عزیز انداز میں انہوں نے کہا جی اس طرح کسی استاد نے یہ ضرورت نہیں کی تو وہ اخبار میں دے. اخبار میں دینا یہ الگ چیز ہے، جہاں یہ ہوتا ہے کہ کرنا ہے کہ ہمارے یہاں ایسے ہوئے ہمارے یہاں تو سب سے زیادہ سیورا بچے حافظ ہوتے ہیں، لیکن ہم 10 ہوتے ہیں. یہ لگا ہے کیونکہ مجھے بھی کسی پہلے میں ان لوگوں نے اسکول میں شامل کر لیا ہے. ساری ایک مطلب ہوتی ہے تاکہ بتتا ہے کہ 448 بچے حافظ وہ کہاں دیتے ہیں اسٹاف. حیران میں اسی طرح کی تعداد ہوتی ہے وہ بھی اشتہار میں نہیں دیتے، بلکہ ہم کو کہاں کرتے ہیں کہ ہمارے علماء کے حق پر ہونے کی ایک یہی دلیل ہے
کہ ہمارے یہاں سے جو قرآن پاک کی حدیث پاک کی خدمت ہو رہی ہے اور قرآن پاک کی جو خدمت ہو رہی ہے، اللہ کا فضل ہے کہ یہ علماء دیوبند کا حق اور حصہ ایک ادارے سے جتنے بچے حافظ ہوتے ہیں بہار کے دوسرے مدرسے سارے مدرسے کے حافظ ہونے والے بچوں کی تعداد ایک اچھی کی جائے تو ایک مدرسے کے فارغ ہونے والے حافظوں کی تعداد کے برابر نہیں ہوگی ان کی تعداد۔ یہ اللہ کا فضل، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، کہ اللہ کا فضل ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن پاک کی خدمت جو ہمارے اکابر علماء نے کی ہے اور جو کر رہے ہیں، یہ انہیں کا حصہ ہے۔ اللہ سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے، سارے دینی مدارس کی اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے حفاظت فرمائے۔ لیکن اپنے جو یہ ادارے سب ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ سب میری محنت پر صحیح کرے صحیح کرے، ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے، یہی کیونکہ آپ کو جوڑ کر کے جو قرآن کے تعلیم میں جذبہ ابھارنا ہوتا ہے کہ دیکھیے بچے حاصل ہو رہے ہیں، یہ آپ بھی اپنے بچوں کا حاصل بنا رہے ہیں کہ جو قرآن کی طرف، قرآن کی تعلیم کی طرف لوگوں کی رغبت بڑھے، یہی نصیحت ہوتی ہے۔ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں، یہ سب ہمارا کام کر رہے ہیں، تعلیم العلوم ہو کہ تعلیمی مدارس ہو یا جو بھی ہمارے علاقے میں ضلع میں پہلے بھی ادارے ہیں، یہ سب ہمارا کام کر رہے ہیں۔ چھوٹی کمپنی بڑی کمپنی کو مان دیتی ہے، یہ بڑی کمپنی والے بھی شکر گزار ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی کمپنیوں نے مال تو دیا، تو یہ ہمارے انسان سازی کی فیکٹریاں ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہی قدر آپ قدر سب کا شکر کہاں سے اٹھا لے گا؟ وہ اصل کا وہ جو ہے کہاں سے اٹھا لے گا صاحب؟ پورے ہندوستان کے بچوں کا اکیلے کہاں سے انسان اٹھا لے گا؟ یہ سب مل جل کر کے کام کر رہے ہیں اور سب کا مقصد ایک، تو میں کسی کے اوپر تنگ یا اعتراض نہیں۔ اب میرے یہاں سال کے ختم پر سب بچوں کی ایک اچھی دعا ہو جاتی ہے، میں نہیں یہ چاہتا ہوں کہ سب ایسے ہی کریں، ان کی ضرورت ہے، ان کی مصلحت ہے۔ کبھی جاتے والے بچے ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے ان کا گارجین کی طرف سے تقاضا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح دعوت کرنا چاہتے ہیں، چھٹی میں کرنا چاہتے ہیں، پروگرام ہو جاتا ہے اور اس کا بھی بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ علمی مظاہرہ ہوا، جو ہمارے بچے حاصل ہوئے، ان کے اس عنوان سے بڑی اچھی دعوت ہو گئی اور بڑی اچھی ترغیب ہو گئی کہ ہم بھی اپنے بچوں کو حاصل بنانا۔ دوستوں وہ حالات جو مدارس کے مکاتب کے ہو رہے ہیں، دینی تعلیم گاؤں کے جو حالات آ رہے ہیں ہو رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ ان سب کی پوری حفاظت کرنا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ہم لوگ اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جیسا کہ ہمارے مفتی صاحب نے بڑی قیمتی باتیں بتائیں، جماعت کے ساتھی 6 نمبر پر گفتگو کرتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ 6 نمبر پر گفتگو ہو گئی۔ نمبر کا نام الگ الگ ہو لیکن تعداد تو وہی ہے۔ یہ وہی کہتے ہیں کہ یہ 6 صفات اگر پیدا ہو جائے تو واقعی میں وہ مومن، یہ واقعی میں ایمان اس کا کامل ہو جائے اور پوری شریعت کے اوپر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ صاحب کرام نے یہی 6 صفات، ان 6 صفات کے لیے ان پر محنتیں ہوئی اور پوری شریعت پر ان کا عمل رہا اور اس طریقے سے جو ہے دین کو پھیلایا۔ الحمدللہ وہ اسی تعداد کے حساب سے 6 نمبر پر حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہ کی بڑی قیمتی بات ہوئی کہ اللہ حضرت مفتی صاحب کے پور میں اللہ برکت دے، صحت دے، عافیت دے، ان کے ذریعے سے جو خدمت ہو رہی ہے قوم کی، ملت کی، مدارس کی اور اللہ ان سے جو خدمتیں اللہ لے رہا ہے، اللہ کے انتہا قبول فرمائے۔
دوستوں بزرگوں، اپنا یہ ترین مدارس جو ادارہ ماشاء اللہ باقاعدہ ادارہ ہے، بچوں کی بڑی تعداد ہے، سب کی تعلیم پا رہے ہیں بچے، یہ ادارہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑی قدردانی کی لائق ہے، اور خاص طور پر کہ ہم سب کے موسم کے حضرت مولانا جی احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی شفقت، بڑی محبت، پوری امت سے شفقت، اور ہر طرح سے وہ اپنے ذات میں ایک انجمن تھے، یہ اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی گئے، دعوت کی لائن سے نماز نہیں کی شادی پڑھتے ہیں، نماز کی لائن سے بڑی فکر، شریعت سنت کے مطابق ان کی زندگی نہیں ہے تو بڑی فکر، اور بڑی دلسوزی کے ساتھ، بڑی دلسوزی کے ساتھ اور بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ سمجھا لینا، اور ان کو نماز پر کھڑا کر لینا، دین کی خدمت پر کھڑا کر لینا، یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا یہ مشن ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو مختلف صلاحیت سے دیتا ہے، ان صلاحیتوں کو کسی کے اللہ آپ اس کے کام دیتا ہے۔ یہ حضرت حکیم خان مرحوم کی گویا یہ یادگار ہے تعلیم مدارس، اس کی جو ضروریات ہے، ساری مدرسے کی جو ضروریات ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا کیا یہاں ضرورت پڑتی ہوں، لیکن ایک چیز کی کبھی ہنگامی ضرورت پڑ جاتی ہے یا ایمرجنسی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو ایسے موقع پر لوگوں کو متوجہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو متوجہ ہونا چاہیے۔ ابھی تعلیم صاحب نے بتایا کہ سامنے لانا کے پاس وہ لمبے روڈ زمین ہے، اس کی خریداری ضروری ہے، اور مدرسے کے لیے خاص طور پہ اپنی مسجد ہے، ادارہ ہے، اور پھر حضرت معلوم کی قبر بھی وہیں پر ہے، اس سب کو مدد رکھتے ہوئے اس کی خریداری ضروری ہے، یہ لوگ اس کے طرف توجہ کریں اور اس کے خریداری میں جائیں گے کہ صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہے کہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا اپنے مظلومین کے لیے، یہ اس کے اندر اگر حصہ لیں، جو عوام موجود ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیں، اور ان کے جو تعلقات کے احباب ہیں، جو صحابہ ہیں، ان تک بھی یہ بات پہنچے کہ یہاں اس طرح کی سخت ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ اس زمین کی خریداری۔ دوستوں، اگر مدرسے کی زندگی کو دیکھیں گے قریب سے، ہر مدرسے کی ضرورت، ایسا نہیں کہ سکولوں کی ضرورت نہیں، لیکن ہم یہاں یہ تذکرہ کریں، راجہ پٹی کی ضرورت نہیں ہے، اور بالا صاحب کی، اور وہ مدرسہ ہے جہاں اس طرح کے تقاضے نہ ہو، ضرورت نہ ہو، لیکن حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہنگامی اور ایمرجنسی کی صورت ہوتی ہے تو اس کو ترجیح دی جاتی ہے اور اس میں پڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا جاتا ہے۔ ابھی پریال میں اپنا مدرسہ ہے طیب العلوم، وہاں کا تقاضا آیا، زمین کی خریداری تھی، تو اس میں بھی لوگوں نے حصہ لیا، اور یہ ہے لینا چاہیے۔ اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، اسی موقع پر مہاجرین نے عرض کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری قربانی تو انصار مدینہ کی، اور انہوں نے اپنا گھر چھوڑ کر کے آگے سے نہ کیا، باقی ساری قربانی تو انصار مدینہ کی ہے۔ دولت کو سرورت نے جو مہاجر بھائی کو حصہ دیا، گھر والوں سے حصہ دیا، اور ہر روٹی صاحب اگر کسی کے پاس روٹی نہیں ہے، بیوی کو سلام دیا اور اس کی شادی کی مہاجر بھائی سے بھی، یعنی اس طریقے سے تن کی قربانی انصار مدینہ نے دیا۔ یہ لوگوں نے صحابہ نے کیا کہ اگر ہم انصار مدینہ کے اجر و ثواب کو پہنچنا چاہیں تو ہم کیسے پہنچے؟ ہم نے صرف اتنا نہیں کیا، گھر بار چھوڑ کر کے یہاں آ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کام تم کر لو تو تم بھی اجر و ثواب میں شریک ہو جاؤ۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی تعریف کرو، مدینہ کے رہنے والے یا انصار مدینہ بڑے اچھے لوگ، ان کی تعریف کرو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو دعا دو، ان کو دعا دو دنیا اور آخرت کی بھلائی کی، اچھائی کی، سعادت کی،
جو تم سے بن پڑے ان کو دعا دو. یہ جو کام تم کر لو گے تو تم بھی ان کے اجر و ثواب میں شریک ہو جاؤ. کسی بھی مدرسے کے ساتھ طیب المدارس ہو کے طیب العلوم ہو کے اشرف العلوم ہو کے اشرفیہ ہو کے جادیہ اور بیہ ہو کوئی بھی ہو, یہ دو کام تو ہم کر سکتے ہیں. ادارہ اچھا ادارہ ہے, اچھا کام ہو رہا ہے, کام ہم سراہیں گے, کام کرنے والوں کی ہمت افزائی اس سے ہوگی, ہم سراہیں گے کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. اور دوسرے کہ ہم ان کو دعا دیں, ہم ان کی تعریف کریں اور ان کے دعا دیں. اسی پوائنٹ پر ہم بھی ان کے اجر ثواب میں شریک ہو جائیں گے. اس میں ہمارا کوئی خرچ نہیں ہوگا, روانی کو حرکت نہیں ہوگی. تعریف کرنے والے خالی صاحب, خالی مامون صاحب وغیرہ کام کر رہے ہیں, ماشاء اللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ اللہ ان کو خوب نوازے, خوب ترقی دے. دعا دیں گے, ان کی تعریف کریں گے, اتنے سے ہم ان کے اجر ثواب میں ہم شریک ہو جائیں گے. ایک ضرور میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, تعلیمی تربیت اچھی ہو رہی ہے اور اچھا کام ہو رہا ہے. اتنا کام دینے سے ہم ان کے اجر ثواب میں شریک ہو گئے. وہ جو ہمارا ادارہ ہو, اشرف العلوم کے بارے میں آپ لوگ کے دلوں میں تقسیم حضرت ہے ہی, یہ اس کے لیے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سب اسی کا فیض, پورا ضلع ہی اس کا فیض ہے. ضلع کا باہر کر لیجیے, یہ سب اسی کے فیض یافتہ ہیں. واسطہ بالواسطہ سب اسی کے فیض یافتہ ہیں. تو سب کی ماجرا یہ نہیں ہے, یہ تو ظاہر ہے کہ سب پر ان کا حق ہے اور حق ادا کرتے ہیں, محبت سے نام لیتے ہیں, محبت سے سلوک پیش آتے ہیں, اور جو کو دل پڑتا ہے وہ سلوک و محبت سے اس کا تعاون بھی کرتے ہیں. تو یہ دو کام اگر ہم کر لیں تو ہم سب ان کے اجر و ثواب میں ہم شریک ہو جائیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب ان کی طرف سے کوئی تقاضا آئے, جیسے ابھی تقاضا ہے سامنے جو گاڑی کھڑی ہے وہاں کی زمین کی خریداری کا, اس کے اندر بھی ہم لوگ ہمت سے کام لیں گے. یہ سب جاریہ کی شکل ہوگی اور اس میں ہم آپ کو چل جائیں گے پاکستان, وہ زمین رہے گی اور اس پر قرآن حدیث کی تعلیم ہوگی اور ہمیشہ میں اس کے لیے ہمیں اور آپ کو اجر و ثواب ملے گا. اللہ کے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم نے سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھلائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے مطابق میرے سب سے اچھے یہی لوگ ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں, سب سے اچھے ان کے اساتذہ ہیں جو ان کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ خیر جو آئے گا, خیریت جو آئے گی وہ سب طرف سے آئے گی. آپ کے اولاد میں سب سے بڑھیا اولاد وہ ہوگی جو قرآن پاک سیکھے اور سکھلائے. آپ کے مالوں میں سب سے بڑھیا مال وہ ہوگا جو قرآن پاک کے سیکھنے سکھلانے پر آپ خرچ کریں گے. آپ کے اوقات میں سب سے بڑھیا وقت وہ ہوگا جس وقت کو آپ قرآن پاک کے سیکھنے اور سکھلانے میں لگائیں گے. آپ کی زمینوں میں سب سے بڑھیا زمین وہ ہوگی جس زمین کے اوپر قرآن پاک سکھا جائے, سکھلایا جائے, پڑھایا جائے, پڑھایا جائے. جی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سند دے دی ہے, جی جو قرآن پاک سیکھتے ہیں, سکھلاتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, اور آپ نے سب سے زیادہ سب سے بہتر ایسے لوگوں نے ان کو طبقوں کو قرار دیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. دنیا کے لوگ ان کو گھٹیا نظر سے دیکھے, کمتر نظر سے دیکھے, وہ دیکھا کریں. جی لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تنقی, لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تنقی, وہ نہ سمجھے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا. لوگ گھٹیا سمجھتے ہیں تو سمجھتے ہیں, آخرت میں جب یہ